السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 476، سورہ یوسف، آیت 26 تا 29، پارہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ اس نے کہا، اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے، اور اس عورت کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کی قمیص آگے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے سچ کہا اور یہ جھوٹوں سے ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑی گئی ہو تو عورت نے جھوٹ کہا اور یہ سچوں سے ہے۔ تو جب اس نے اس کی قمیص دیکھی کہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے تو اس نے کہا، یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کیجئے اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی خطا کاروں سے تھی۔ قال، کہا، ہیا، اسی نے، راودتنی، ورغلایا مجھے، عن نفسی، میرے نفس سے، وشاہدہ، اور گواہی دی، شاہد، ایک گواہ نے، من اہلیہ، اس عورت کے خاندان میں سے، ان، اگر کانا ہے، قمیصہ، اس کی قمیص یعنی یوسف کی، قدہ، پھٹی ہوئی، من قبل، آگے سے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وہو، اور وہ یعنی یوسف، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن، اور اگر کانا ہے، قمیصہ، اس کی قمیص یعنی یوسف کی، قدہ، پھٹی ہوئی، من دبر، پیچھے سے، فکذبت، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وہو، اور وہ، من الصادقین، سچوں میں سے ہے۔ فلما، پھر جب، رآ، دیکھی، یعنی عزیز مصر نے دیکھا، قمیصہ، اس کی قمیص یعنی یوسف کی قمیص، قدہ، تو پھٹی ہوئی تھی، من دبر، پیچھے سے، قال، اس نے کہا یعنی عزیز مصر نے، انہو، بے شک یہ، من قیدی کنہ، تم عورتوں کے مکر و فریب سے ہے،
انا بلا شبہ قیدا کننا تم عورتوں کا مکر و فریب عظیم بہت بڑا ہے. یوسف اے یوسف عارض درگزر کر انہذا اس بات سے واستغفری اور تو مغفرت طلب کر استغفار کر. یعنی عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا لذنبک اپنے گناہ کی انا کی کنتی بلا شبہ تو ہی ہے من الخاطئین خطا کاروں میں سے. پیارے بھائیوں بہنوں آج کا سبق یہ آیات بینات عزیز مصر کی بیوی جس نے جناب یوسف علیہ السلام کو کمرے در کمروں میں بند کیا اور گناہ کی دعوت دی. پیارے یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے بھاگ پڑے. دروازہ کھلنے کے بعد سامنے عورت کے خاوند کو پایا. اس عزیز مصر کی بیوی جس کا نام بیان کیا جاتا ہے مگر یہ نام کہیں حدیث میں قرآن میں آیا نہیں، زلیخا. اس عورت نے سارا اپنا جرم جناب یوسف علیہ السلام کے سر پر تھوپ دیا. جیسے غالباً میں نے کل بتایا کہ سرائکی میں کہا جاتا ہے ایک چور تے دوجا چترا، ایک چوری دوسری ہوشیاری. اب اس عورت نے جب اپنا بھانڈا پھوٹتے دیکھا تو الزام اور جرم پیارے یوسف علیہ السلام پر لگا دیا. اب تک تو جو ہوتا رہا یوسف علیہ السلام خاموش تھے، لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ اب چپ رہنے کا مطلب ہے جرم کا اقرار کرنا. اب خاموش رہنے کا مطلب کیا؟ جرم کا اقرار کرنا، الزام کا قبول کر لینا. اس لیے اب جناب یوسف علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا میں پاک دامن ہوں، میں نے کوئی برا نہ کیا نہ برا کرنے کا ارادہ کیا. یہ جو میرے اوپر الزام لگا رہی ہے یہ خود میرے ساتھ شیطانی کا ارتکاب کرنا چاہتی تھی اور مجھ سے بدفعلی کروانا چاہتی تھی. اب جب جناب یوسف فرما رہے ہیں میں بے گناہ ہوں اور مجرم یہ عورت ہے، ادھر سے عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کہ مجرم اور ملزم جناب یوسف علیہ السلام ہیں. جب محل کے لوگوں نے عزیز مصر کے گھر کے لوگوں نے دونوں کی بات سنی تو یہ پس و پیش میں پڑ گئے کہ کس کو سچا کہیں اور کس کو جھوٹا کہیں، کیونکہ بیچ میں کوئی تیسرا بندہ تو موجود نہیں ہے کہ جو اصل حقیقت سے آگاہ کرے. ایسے موقع پر ایک شخص نے یہ بات کہی کہ دیکھو اگر جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہے تو جناب یوسف مجرم ہیں. یعنی یوسف نے عورت کے ساتھ دست درازی بدفعلی کرنا چاہی. عورت نے اپنے دفاع میں ہاتھ پیر مارے جس سے فرنٹ سامنے سے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی. اور یہ کیوں کہا؟ یہ ایک عام قرینہ کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا ہے عورت اپنے بچاؤ میں ہاتھ پیر مارتی ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا فرنٹ اس پر کچھ نہ کچھ نشانات پڑ جاتے ہیں. وہ چاہے چہرے پر نوچ خروش کے نشانات پڑ جائیں یا سامنے والے کا لباس سامنے سے پھٹ جائے. تو گواہی دینے والے اور بات بتانے والے نے قرینہ لگا کر یہ اندازہ لگا کر کہا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی سچی ہے، یوسف نے واقعی برا کرنا چاہا. اور اگر پیارے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عورت جھوٹ بول رہی ہے، مرد سچا ہے. اس لیے کہ جب قمیض پیچھے سے پھٹی ہوگی اس نے بھاگنے کی کوشش کی ہوگی اور اسے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی. نتیجہ یہ کہ بات بالکل سامنے ہے. اب یہ گواہی دینے والا کون تھا؟ یہ گواہی دینے والا کون تھا اس کے متعلق بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے. جیسا کہ مستدرک حاکم میں
اور اسی طرح سلسلہ الحدیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر اور دیگر جگہوں پر کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ گواہی دینے والا ان 4 بچوں میں سے ایک تھا جنہوں نے گود میں کلام کیا، یعنی معصوم بچہ۔ اب اس روایت کو بہت سو نے صحیح کہا اور بہت سو نے ضعیف کہا ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ اسے سلسلہ الحدیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر 880 نمبر پر لائے، مطلب یہ بچے کی گواہی دینے والی بات ضعیف ہے۔ اور اسی طرح امام حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی سے اس روایت کو ضعیف کہا۔ استاد محترم حافظ عبد السلام بن محمد حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک سمجھدار بندہ تھا جس نے یہ اندازہ لگا کر کہا، جبکہ اس نے یوسف کی قمیض دیکھی کوئی نہیں تھی، ایک اندازے سے بتا دیا کہ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو جناب یوسف سچے ہیں، اور یوسف کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو عزیز مصر کی بیوی سچی ہے۔ اسی طرح جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ یہ گواہی دینے والا ایک مرد تھا، یعنی بچہ نہیں بلکہ ایک داڑھی والا مرد تھا، تفسیر طبری میں۔ اور اس نے یہ کہا کہ دیکھ لو، جب دیکھا گیا تو جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، مطلب جناب یوسف علیہ السلام معصوم تھے، بے گناہ تھے، اور عورت نے گناہ کا ارادہ بھی کیا، گناہ کی تیاری بھی کی، اور عزیز مصر نے گناہ کو دعوت بھی دی اور پریکٹیکل میں کرنے کی کوشش بھی کی، مگر یہ کہ وہ ناکام رہی۔ جب یہ معاملہ ہوا اور پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام معصوم اور بے گناہ ہیں، تو عزیز مصر اس عورت کے خاوند نے یہ کہا کہ یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، یہ عورتوں کا مکر و فریب ہے، مطلب ہک چور تلوجا چترا، ایک برائی کرنا چاہی اور الزام بھی بے گناہ اور معصوم پہ دھر دیا، اپنا جرم چھپانے کے لیے بے گناہ کو مجرم بنانے کی کوشش کی، تو کہا کہ یہ تم عورتوں کا مکر و فریب ہے۔ اور عزیز مصر کہتے ہیں کہ بے شک تم عورتوں کا مکر و فریب ہے ہی بہت بڑا، عورت کا مکر و فریب ہے ہی بڑا۔ اب عورتوں کے مکر و فریب یا عورتوں کی چال بازیاں یا خواتین کا فتنہ، جو مومنات ہیں، صالحات ہیں، عابدات ہیں، سائحات ہیں، سیئات ہیں، اور اسی طرح نیکوکار ہیں، ان کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن گندی اور بھیڑی عورت، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو تم عورتوں کا فریب ہے، اور بے شک عورت کا جو مکر و فریب ہے وہ بہت بڑا ہے، عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو جو ہے وہ عورتوں کے مکر و فریب سے بچائے۔ عورتوں کا مکر و فریب یہ مردوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے، عورتوں کا مکر و فریب مردوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہے۔ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور گواہی دینے والے نے گواہی دے دی، اور پیارے یوسف گئے بچ۔ اگر یہ کوئی اور ہوتا تو بے گناہ ہونے کے باوجود سزا پاتا، بے گناہ ہونے کے باوجود رسوا ہوتا، ذلیل کیا جاتا، بدنام کیا جاتا، لیکن جناب یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ اس سے پہلے یہ کوئی جریج بزرگ پر جب تہمت لگی، گود میں موجود بچے نے گواہی دی ان کے پاک دامن ہونے کی، بی بی مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، تو معصوم پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے گود میں بول کر ماں کے سچا اور پاک دامن ہونے کی گواہی دے دی۔ اور یہاں جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے
کہ کہنے والے نے کہہ دیا قمیض دیکھ لو تو یوسف علیہ السلام بچ گئے، ورنہ عورتوں کا مکر و فریب اتنا بڑا ہے کہ گناہ بھی خود کرنا چاہا، الزام بے گناہ کے سر پر لگا دیا۔ اور اسی طرح جناب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو نہ گود میں موجود بچہ بولا، نہ کسی قرینہ شناس نے کوئی قرینے سے بتایا، بلکہ جب سید عائشہ پر تہمت لگتی ہے تو اللہ مستوی علی العرش خود بولتا ہے۔ سبحان اللہ، سورہ نور کی وہ آیات، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تو ماں عائشہ کا مقام اتنا بڑا ہے، اور یہ کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور بڑا درجہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ تو جناب یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور یوسف علیہ السلام بچ گئے، ورنہ آج بھی یہ عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ اگر عورت کہہ دے کہ اس نے میرا برا کرنا چاہا، یعنی خود برائی کی دعوت دے اور منصوبہ ناکام ہونے پر اپنے کپڑے خود ہی اتار لے، اپنے کپڑے خود ہی پھاڑ لے، چور مچائے شور کی طرح واویلا بھی شروع کر دے، تو ساری دنیا مل کر بے گناہ کوئی لتاڑے گی اور مارے گی اور سزا دے گی۔ یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ عزیز مصر نے کہا کہ عورتوں کا مکر و فریب جو ہے وہ بہت بڑا۔ چلو یہ تو ہوئی عزیز مصر کی بات کہ استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد فرماتے ہیں کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی کا جرم ہلکا کرنے کے لیے تمام عورتوں کو اس میں لپیٹ لیا، یعنی کہہ دیا کہ عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہاں بریکٹ میں اتنا یاد رکھیے، مومنات صالحات کو تو آپ نکال دینا، یہاں گندی عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ قول عزیز مصر کا ہوا کہ عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ عزیز مصر نے تمام عورتوں کو لپیٹ میں لے لیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کے فتنے کے حوالے سے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور آپ علیہ السلام کو جہنم بھی دکھلائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ جہنم میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ عورتوں کی اکثریت کا شرک کرنا، بدفعلی کرنا، خیانت کرنا اور اس طرح ان کے دیگر جرائم، تو اس وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں جہنم میں جائیں گی۔ حالانکہ مرد بھی جہنم میں ہوں گے، میل شی میل یہ بھی جہنم جائیں گے، مگر نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ عورتوں کی تعداد وہ جہنم کے اندر زیادہ ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس جب عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو کیا کہا گیا؟ اے نبی، جب آپ کے پاس مومن عورتیں وہ بیعت کریں آپ سے اس بات پر کہ شرک نہیں کریں گی، ہاں، اور یہ کہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، اور یعنی اپنی اولاد کو، اور بہتان بازی نہیں کریں گی، اور نافرمانی نہیں کریں گی معروف میں۔ حالانکہ یہ کام تو مرد بھی کرتے ہیں، مرد بھی چوری کرتے ہیں، مرد بھی زنا کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کو روکنے کے لیے وہ مرد بھی اپنا جو ہے وہ سسٹم کروا لیتے ہیں، یا یہ کہ اس طرح کے دیگر بہت سارے کام کرتے ہیں۔ نافرمانی مرد بھی کرتے ہیں، لیکن عورتوں کے متعلق کیوں کہا گیا؟ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ خاص کر عورتوں کے متعلق ذکر اس لیے ہوا کہ عورتیں اس کام میں مردوں سے بہت آگے ہیں۔ جیسے عزیز مصر کی بیوی خود منہ کالا کرنا چاہا
لیکن یہ کہ جرم جناب یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کے متعلق کیا فرمایا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری کتاب النکاح میں حدیث 5096 پر ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بہت بڑی بات کہی ہے۔ قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، بنی اسرائیل کے اندر بھی عورتوں کا فتنہ بہت بڑا تھا۔ بخاری کی حدیث کیا کہتی ہے؟ فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یعنی خواتین کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ میرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ چیونٹی ہاتھی کو گرا لے، چیونٹی وہ ہاتھی کو گرا دے۔ ایسی ایسی پلاننگ، ایسی ایسی چال بازیاں، ایسا ایسا جناب مکر و فریب، ایسی ایسی پروگرامنگ کہ جناب ہاتھی جتنا فل پاور با اعتماد انسان بھی آخرکار ایک مکر و فریب سے بھری ہوئی عورت گرا لیتی ہے۔ یہ تو پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام، بچ گئے، ورنہ یہاں 1,00,000 بھی ہوتے تو عزیز مصر کی بیوی نے انہیں لمحہ پا لینا تھا، اپنا مطلب پورا کر لینا تھا۔ تو فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا میں نے۔ مطلب یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اس لیے صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاسیات عاریات، اور آج یہ منظر ہماری زندگی میں یہ ہم آنکھوں دیکھا دیکھ رہے ہیں۔ عورتیں ہیں، کپڑے پہن رکھے ہیں مگر ہیں ننگی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورتوں کا مکر و فریب ہے۔ کپڑا ایسا پہننا کہ بالکل باریک ہو، کپڑا ایسا پہننا کہ جناب ابھار چڑھاؤ اتار چڑھاؤ سب معلوم ہو رہا ہے، انتہائی ٹائٹ اور تنگ کپڑے، پھر نامکمل کپڑے۔ کئی عورتیں آپ کو بازار میں ملیں گی پاجامہ پہنے باہر آئی ہوئی ہیں، تو دیکھنے والا دیکھتے ہی جو ہے وہ حال سے بے حال ہو جاتا ہے۔ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی عورتیں، ممیلات مائلات، خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی، انہیں اپنی طرف مائل کرنے والی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر 1462 ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل العاظم من احداکن یا معشر النساء۔ عورتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا اے عورتوں کی جماعت، میں نے عقل اور دین کی ناقص شخصیات میں سے کسی کو تمہاری کسی ایک سے زیادہ ہوشیار آدمی کی عقل کو لے جانے والا نہیں دیکھا۔ ایک درشن دکھائے گی، بڑے سے بڑا عقل والا بھی عقل کھو بیٹھے گا۔ اور بہت سارے مکر و فریب ہیں، جن میں سے بھیڑی عورتوں کا نرم اور خوبصورت اور شیریں لہجے کے ساتھ مرد سے بات کرنا۔ اس کو معلوم ہے کہ میں میٹھے پیار بھرے لہجے میں بات کروں گی، ابھی یہ ہاتھی دڑام سے نیچے گرے گا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں جب یہ بتا دیا کہ عورتوں کا فتنہ میرے بعد بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین اسلام کو اجازت دی ہے کہ یہ نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بخاری مسلم میں ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، مت منع کرو، مت روکو اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے، اللہ کی مسجدوں سے اللہ کی بندیوں کو روکو مت۔ مطلب عورت اجازت لے کر مسجد میں نماز کے لیے آ سکتی ہے۔ اب عورتوں کا فتنہ بھی ہے ایک طرف، تو عورتیں راستے میں چلا کرتی تھیں بیچوں بیچ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اے عورتوں تمہیں راستے کے بیچوں بیچ چلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خواتین اسلام صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین وہ دیواروں کے ساتھ چمٹ کر چلتی کہ دیوار میں موجود بھوسوں کے تنکوں میں ان کی چادریں اٹکتی تھیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور میں عورتوں کا یہ نکلنا ناپسند کرتے تھے، لیکن حضور کی حدیث کی وجہ سے روکتے بھی نہیں تھے، اور خود جناب عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بیوی فجر اور عشاء مسجد جا کر پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ اس وقت کی عورتوں کا یہ حال ہو گیا۔ اب 2019 کی عورتوں کا مکر و فریب کہاں تک پہنچ چکا ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی چھوٹا اشتہار ہو بڑا اشتہار ہو، ہاں آپ کہیں بھی چلے جائیں، عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ تاکہ لوگ ہمارے ادارے کی طرف اور ہمارے پلین کی طرف، جہاز کی طرف، ہماری سروس کی طرف، ہماری پروڈکٹ کی طرف زیادہ سے زیادہ ہیں۔ کوئی بھی چیز لیں اس پر عورت کی تصویر ضرور بنائی جائے گی۔ جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیونٹی ہے کہ ہاتھی کو بھی گرا دے۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة النساء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔